أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی نعمتوں سے مشرف فرمایا۔ اگر انسان اپنے اعتراف میں غور کرے تو طرح طرح کی زمینوں کی شکلوں کی صورت میں پہاڑ عطا فرمائے، دریا، سمندر، بہتی ندی، ہوائیں، فضائیں، بارش، ابر رحمت، بادلوں کی آنا جانا، بجلیوں کی گڑگڑاہٹ، سورج کا آنا جانا، چاند کا طلوع ہونا غروب ہونا، سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ظہور ہونا، انبیاء علیہ السلام کا نزول فرمانا، کتابوں کا نزول ہونا، اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمت۔ اگر انسان اپنے وجود پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اسے سننے کی صلاحیت عطا کری، اسے سمجھنے کی صلاحیت عطا کری، اسے محسوس کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اسے چلنے کی صلاحیت عطا کی، اسے پکڑنے کی صلاحیت عطا کی، اسے کھانے کی صلاحیت عطا کی، اس کا کھانا ہضم ہوتا ہے یہ اسے صلاحیت عطا کی، اس کے لیے سے اس کو طرح کی عطا۔ انسان اپنی ذات پر غور و فکر کرے کہ اس کے بہت سارے اعضاء بغیر اس کی چاہت کے مسلسل چل ہی رہے ہیں، بغیر اس کی کاوش و کوشش کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، علم کی صورت میں، عمل کی صورت میں، اس کو فہم عطا فرمایا، دین اس کو سکون عطا فرمایا، اطمینان عطا فرمایا، اس پر نوازشوں کی برکات فرمائی، اس پر رحمتوں کا نزول فرمایا، اسے رہنمائی فرمائی، اسے ہدایت عطا فرمائی۔ ان تمام نعمتوں میں اگر انسان غور کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی انسان کو نعمتیں دی، ان سب نعمتوں میں انسان کو سب سے بڑی جو نعمت عطا کی گئی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ تو جس کا احسان جتلانے کا رب تعالیٰ نے قرآن شریف میں اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، تو یہ احسان یعنی نبی علیہ السلام کی مبارک ذات اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح مبعوث فرمائی، جو تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہدایت کبریٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ کبریٰ، سب سے بڑا وسیلہ جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تو جب اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، انسان اپنے دیگر خوشی کے مواقع کو مطلب سیلیبریٹ کرتا ہے، شادی ہو تو بچے کی ولادت ہو تو طرح طرح کی خوشیاں ہوں، کبھی کوئی جاب لگ جائے، کبھی کیا معاملات ہو جائے، کبھی کوئی انسان کی چاہت پوری ہو جائے، کبھی اس کی خواہش پوری ہو جائے، کبھی اس کی منت مراد پوری ہو جائے تو اس کو خوشی مناتا ہے۔ تو جب یہ چھوٹی جو بظاہر دنیا میں یہ نعمتیں جو بظاہر چھوٹی نظر آتی ہیں، ان نعمتوں پر جب انسان خوشی مناتا ہے تو جب تمام نعمتوں کی سردار و سربراہ، تمام نعمتوں کے سردار یعنی جب نبی علیہ السلام کی مبارک ذات گرامی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائی، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جب وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو سب سے بڑی نعمت پر شکر بھی سب سے بڑا طریقے سے ہونا چاہیے۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم سے جتنی ہماری استطاعت کے مطابق ہو سکے نبی علیہ السلام کی شان بیان فرمائیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ فرمائیں، آپ کی سیرت کو بیان کریں، آپ کے جلوس کو مطلب خشوع و خضوع کے ساتھ نکالیں، باوجود نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ آپ مطلب اپنے علم دین حاصل کریں، اس پر عمل کریں، اسے پھیلائیں، نمازوں کی پابندی کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، صلاۃ السلام پڑھیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کو سیکھیں، حقوق العباد والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح حقوق ادا کرنے ہیں اس کو سیکھیں، کس طرح عمل کرنا ہے اس کو پھیلانا ہے اس کو سیکھیں۔ تو یہی درس ہے جلوس میلاد کا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو صحیح طرح سیکھا جائے، عمل کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اور آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جائے۔ اسی کو ایک مختصر الفاظ میں جلوس میلاد، جلوس کہا جاتا ہے، میلاد شریف کہا جاتا ہے، میلاد منانا کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہ جو دیگر خرافات ہیں، جو بے پردگیاں ہیں، یا جو پھر غلط خرافات کرتے ہیں، کنڈی کی بجلیاں استعمال کرتے ہیں، ان کا یا پھر جو طرح کے غیر شرعی کام کرتے ہیں اس کے ضمن میں آ کر مطلب محبت کا دعوے دار ہو کر، تو ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین کو یا سنیت کو بدنام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ سنیت کا ان سے تعلق ہے، نہ ان کا سنیت سے تعلق ہے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو صحیح طریقے سے شریعت مطالعہ کے مطابق مناتے ہیں وہ سراخوں پر وہ شریعت مطالعہ کے مطابق ہے، اور
وہ لائق تعظیم ہیں اور وہ نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کی حقیقی برکت پانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کا میلاد شریف منانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا فرمائے، اور رحمتوں برکتوں کا جو چماچم نزول اور حضرات پر ہو رہا ہے اسی میں سے ہمیں بھی حصہ وافر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔